السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 402 سے پڑھیں گے اور نئی صورت شروع ہو رہی ہے الصافات، اور جون کی آج 23 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصافات مکیہ، سورت کا نام صافات ہے، نزول کے اعتبار سے مکی کہلاتی ہے۔ وہی 182 آیہ، اس میں 182 آیات ہیں، وہ 5 رکوعات اور 5 اس میں رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ والصافات صفا، قسم ان فرشتوں کی جو صف بنانے والے ہیں، پرا باندھ کر صف بنانا۔ فالزاجرات زجرا، پس قسم ان فرشتوں کی جو ڈانٹتے ہیں، جس کو ڈانٹ پلانے والے ہیں، جبر کر کے، زجر کر کے۔ فالتالیات ذکر، بس قسم ان فرشتوں کی جو تلاوت کرتے ہیں ذکر کو، قرآن مجید کو، اللہ کی یاد کو۔ یہ قسمیں اٹھا کے فرمایا ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمانوں، زمینوں اور جو ان کے مابین ہے، ان تمام کا وہ خالق ہے، رب ہے، مالک ہے۔ وہ رب المشارق، اور سارے مشرقوں کا وہ رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم نے مزین کر دی ہے آسمان دنیا کو، یعنی دنیا کی طرف جو پہلا آسمان ہے اس کو ہم نے ستاروں کی زینت کے ذریعے مزین کیا۔
وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہم نے محفوظ کیا اس کو ہر سرکش شیطان سے۔ لا یسمعون، نہیں وہ کان رکھ سکتے، الی الملأ الاعلیٰ، اوپر والی بڑی جماعت، یعنی فرشتوں کی جو جماعت ہے وہ پہلا جو آسمان ہے وہ اس طرح سمجھ لیں کہ وہ فرشتے جو مدبرات ہیں، جن کی ڈیوٹی ہیں، وہ قلم چل رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور وہ مارے جاتے ہیں ہر سائڈ سے، یعنی وہ شیطان جو اوپر جاتے ہیں، دحوراً ان کو بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور یہ شعلے اور شہاب مبین ان کے لیے دائمی عذاب کی شکل۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ، ہاں جس نے وہاں سے وہ بات اُشک لی، وہ بات وہاں سے اخذ کر لی، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، پس اس کے پیچھے لگتا ہے سلگتا ہوا شعلہ۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں نبی مکرم سے علیہ السلام، پس آپ ان سے پوچھیں۔ فتوے کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا، آپ ان سے پوچھیں، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا وہ زیادہ مضبوط ہے تخلیق میں، وہ جو انسان ہے، ام من خلقنا، یا جو کچھ ہم نے پیدا کیا، آسمان زمین پہاڑ دے، انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے چپکی ہوئی مٹی سے، مراد جناب آدم، اور مرحلے جو مٹی کا ذکر فرمایا نا۔ بل عجبت، بلکہ آپ نے تو تعجب کیا ہے، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق کرتے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، جب کبھی کوئی نشانی علامت آیت دیکھتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور ساتھ یہ بات بھی کہتے ہیں، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ قرآن، یہ دعوت نہیں ہے مگر واضح طور پہ جادو ہے۔ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، فَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب آباؤنا الاولون، جو اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد مرکب جائیں گے وہ بھی اٹھائے جائیں گے۔ قل، آپ ان سے فرمائیں، نعم، ہاں، یہ سارے اٹھائے جائیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، یہ قرآن کی عبارت ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے، قل نعم وانتم داخلون، کیوں نہیں تم آؤ گے اور ذلیل و رسوا ہو کر اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس وہ ایک ہی چیخ ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پھر وہ پیدا ہو کے خلق بن کے دوبارہ اٹھ کر دیکھنے والے ہوں گے۔ وہ قالوا، ساتھ بات کہیں گے، یا ویلنا، افسوس ہے، ھذا یوم الدین، یہ فیصلے کا جزا کا دن ہے، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، ہاں یہی وہ فیصلے کا دن ہے جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، آج وہی دن ہے۔ آج جیسی کرنی ویسی بھرنی اپنے اعمال، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہ سب کے سامنے معاملہ پیش ہونے والا۔ حضرات، سورت کا نام آپ نے سنا، نزول کے بعد سے مکی کہلاتی ہے، آیات 182 ہے، 5 رکوع ہے۔ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ سورت اوائل تو مکی دور ہے، نازل فرمائی گئی ہے، اور اس سورت کو جو شروع کیا گیا ہے وہ قسموں سے کیا۔ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب کی قسمیں اٹھائی ہیں، کبھی شہر کی قسم، بلد الامین کی قسم، کبھی رسول پاک کی عمر کی قسم، کبھی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ قسمیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کی، کبھی اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کا انداز ہے۔ آج کے سبق میں جو بات شروع ہے وہ بھی قسموں سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا سادہ سا فرمان، وہ بھی بڑا مضبوط، ٹھوس، دو ٹوک، اس کے اندر دوسری کوئی رائے نہیں۔
لیکن یہ مخلوق اس بات کی پابند ہے وہ قسمیں نہ اٹھائے، بیکار بے مقصد غیر متعلقہ قسمیں اٹھانا، وہ قسم اللہ دی آج بڑی گرمی ہے، اللہ دی قسمیں مینگو کھائیں بڑا، اور اللہ دی قسمیں آج بہت زیادہ گرمی ہے بڑا وٹ لگ، اور اللہ دی قسمیں ساڑھے علاقے بڑی بارش ہوئی ہے، یہ سارا کھپا ہے اور یہ لغو قسمہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا معاوضہ نہیں فرمایا، لیکن پسند نہیں کیا۔ کچھ تاجروں کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہر وہ تاجر جھوٹ بولتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے، وہ نفع تو کما لیتا ہے لیکن اس کی برکات اور اس کے اندر خیر سب کچھ فرق آ دیتا ہے۔ کچھ لوگ معاشرتی زندگی میں بھی ان کا معمول ہے کہ وہ ہر ایک کو قسم کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی عادات ہیں وہ گالی دے کر بات شروع کرتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو گالی، کبھی ہوا کو گالی، کبھی مد مقابل کو گالی۔ تبصرت یہ میں کوئی بات عام نہیں کر رہا ہے، کوئی خاص بات نہیں کر رہا، عام بات آپ کے علم میں رویے ہیں، عادات ہیں اور چلن ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے وہ خود مختار ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے باپ دادوں کی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ آج بھی ہمارے کتنے صوفی ٹائپ لوگ اپنے آپ کو بڑا نیک ثابت کرنے کے لیے کبھی کہتے ہیں مجھے کلمے کی قسم، کبھی کہتے ہیں روزی کے اڈے کی قسم، کبھی کہتے ہیں دودھ پتر کی قسم۔ یہ سارے شیطانی چکر ہیں، اپنے بنائے ہوئے سارے کھیل ہیں۔ ضرورت پڑے تو صرف اللہ اور اس کی ذات و صفات کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ نظر اگر آپ مانیے تو رسول میں منع کیا نظریں نہ مانیں، اگر آپ نے نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرو۔ فَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، جو نظر مانی یہ قسم کی جگہ ہوتی ہے نظر مانی، تو اس کو ایسے نہ کرو۔ ایک اور بات ہے، کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی دعا کرو میرا منڈا پاس ہو جائے، پھر ترجمہ کلاس میں زردہ کھاؤں گا، پھر رزلٹ آئے پتہ لگا کمپارٹ ہے یہ 5 مضمون ہے، 8 مضمون سارے سن 6 جو کمپارٹ آ گئے۔ تو اب مسئلہ اس میں رسول پاک نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بخیل سے سرمایہ نکالنے کا ذریعہ تو بن سکتا ہے لیکن تقدیر اس کے ساتھ نہیں بدلتا۔ کیا معنی ہے؟ اگر میرا منڈا پاس ہو گیا تو اگر ایسے ہو گیا تو ایسے کریں گے، اگر ایسے ہو گیا تو ہم ایسے کریں گے۔ ویسے آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، صدقہ رد البلا ہے، کسی کا نیکی کریں، صلہ رحمی، وہ الگ موضوعات، لیکن مشروط اگر ایسے ہوگا تو میں ایسے کروں، اگر ایسے ہو جائے گا تو میں ایسے کروں گا، وہ اگر مگر بھی سارا رہے۔ جس طرح ایک اور حدیث شریف کے اندر تفصیل ہے بڑی، اگر ہم ایسے کرتے تو ایسے ہو جاتا، اگر میں ایتھے ہوں تو ایتھے ہو جاتا۔ رسول پاک نے فرمایا ان کلمۃ لو یفتح باب الشیطان، یہ جو نا لو کا کلمہ یہ عربی زبان میں ہوتا ہے اگر مگر، اگر میں ایسے ہوتا، اگر میں یہاں کھڑا ہوتا، اگر ہم یہ کر دیتے، اگر ہم یہ فیصلہ، یہ ہے وہ سارا اگر تگر، تو اس کے بارے میں فرمایا یہ تو شیطان کا راستہ کھولتا ہے۔ اللہ کی تقسیم میں راضی ہو جائیں، خیر بے قدر خیر ہی و شر ہی، اللہ کے فیصلے آپ کے ہاتھ میں بہتر بھی ہو سکتے ہیں، نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی تقسیم، اللہ میں تیری تقسیم پر راضی ہوں، اللہ تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہی مفہوم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ یہی مفہوم ہے۔ میرے پاس کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے جب اللہ کی طاقت نہ ہو، برائی سے محفوظ رہنے کی میرے میں کوئی طاقت نہیں الا بقوت اللہ سبحانہ و تعالی۔ سمجھ آ گئی؟ اب ہم سورہ شروع کرتے ہیں۔ قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی جو صفے باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حضور فرشتے، رسول پاک کی حدیث ہے، آن فرمایا کہ 2-4 انچ کی بھی یعنی 2-4 انگلیوں کے برابر بھی آسمان میں جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں فرشتے اللہ کے ہوں، اللہ کے ہاں وہ سج مسجود نہ ہو رہے ہوں، عبادت میں مصروف نہ ہوں، اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف نہ ہوں۔ فرشتوں کی کتنی بڑی تعداد ہے، ان پر ایمان لانا ایمانیات کا حصہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی دنیا ہے، لوگ کتنے ہیں، وہ سارے ہندو کا وہ سارے جو کتنے بھی ہیں، سارے انسان ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اندازہ کریں جتنی تعداد ہے 2 فرشتے ساتھ یہ لگے ہوئے، اور اثر جو فجر ہے اس پر ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، رات والے صبح والے رات، تو یہ مقرر ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کرامن کاتبین الگ ہیں، حفاظت الملائکہ الگ ہیں، بندوں کی حفاظت پر اللہ ہے، بارش لانے والے، بادلوں کو چلانے والے، یہ الگ الگ فرشتوں کی ڈیوٹی ہیں۔
پھر رسول پاک نے فرمایا جب بچہ ماں کی رحم میں ہوتا ہے اور اس کا مرحلہ چوتھے مہینے میں شروع ہوتا ہے اللہ فرشتہ بھیجتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ اب کیا فیصلہ کرنا ہے، وہ اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ہاں پھر اس کا مذکر ہونا، مؤنث ہونا، سعادت مند ہونا، بد نصیب ہونا، اس کا رزق، اس کی عمر، سارا کوئی لکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اندر۔ ایک اور بندے کو سوال کرتے ہیں اور بڑا عجیب سوال ہوتا ہے کہ دفعہ میں نے اس کو تبصرہ کیا ہے پھر کر دیتے ہیں، وہ جی جب لکھا گیا ہے فیصلہ ہو گیا ہے اس نے نیکی کرنی ہے برائی کرنی ہے، ہم کیا کریں؟ وہ تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ اچھا ہے برا ہے جنتی ہے دوست کی، تو ہم کیا کریں؟ تو رسول پاک نے فرمایا یہ مسئلہ نہیں ہے، جو لکھا گیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا ہے۔ سمجھ آئی؟ نہیں آئی تو پھر غور کر لیں۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، گوبھی کھانی ہے، مٹر کھانا ہے، بینگن کھانا ہے، مٹن کھانا ہے، وہ کیا کھانا ہے، تو اوپر تقدیر ہے یہ آپ بینگن پکانے ہیں، آسمان سے پیغام ہے کہ مٹن کھانا ہے، آسمان سے پیغام ہے گنے کا رس پینا ہے، اپنی مرضی سے پیتے ہو۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تسی تھوڑا جی 1.5 انچ ادھر ہو جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے پاس ایک بندہ کہنے لگا جی مجھے تقدیر کی سمجھ نہیں آئی، یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ نیک ہے وہ برا ہے اس نے یہ کرنا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ آج میں سمجھاتا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا کیا، میں ایک قدم اٹھاؤ، اٹھا لیا، اور میں دوسرا اٹھاؤ، سبحان اللہ کے ساتھ وہ کہتا ہے جی یہ تو نہیں اٹھایا جاتا، تو آپ نے فرمایا تجھے اختیار ملا؟ ہاں۔ مرضی سے یہ قدم اٹھایا؟ ہاں۔ تو مرضی ہم کو ہوگی نہیں یہ اٹھاؤ تو کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات آپ کے پاس رکھے ہیں، کچھ آپ کو دیے ہیں، یہ مرضی کر لو، لیکن دو ٹوک فیصلے۔ ایک اور یہاں خوبصورت اور علمی بات ذہن میں رکھیں، تقدیر کی 2 بنیادی قسمیں ہیں، ایک بولتے ہیں معلق، ایک بولتے ہیں مبرم۔ معلق کا معنی ہوتا ہے مشروط، دلیل کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر کرو گے ہم آپ کو زیادہ دیں گے، کفر کرو گے تو چھتر کھاؤ گے، شکر کرتے جاؤ گے ملتا جائے گا، نہیں کرو گے تو دوسرا جان سے ہو جائے گا۔ یہ ہے مشروط معلق۔ مبرم کا 2 ٹوک، نیکی کی ہے، برائی کی ہے، صدقہ کی ہے، درس دیا ہے، جمعہ پڑھایا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، نقصان ہونا ہے، اللہ کا فیصلہ بیمار ہونا ہے، اللہ کا فیصلہ تم جیسے کرنا ہے، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ نے فائنل کر دیا، اس پر راضی ہونا ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں وہ کروڑ پتی نہیں؟ چاچے دا منڈا کروڑ پتی ہے، بابے دا منڈا کروڑ پتی نہیں، تم کیسے کرو گے اس کو کروڑ پتی؟ بلو بسط اللہ رزق لعبادہ لبغوا فی الارض، فرمایا اگر اللہ رزق فراوانیاں دے دیتے تو ساری دنیا کے اندر بغاوت ہو جاتی، یہ میرے رب کا کام، بلاغی ینزل بقدر ما یشاء، جتنا میرا رب چاہتا ہے اتنا ہی عطا کرتا ہے، جو مرضی کرتا ہے۔ اس کی بھی دکان اسی شے کی ہے، اس کی دکان اسی شے کی ہے، ادھر گاہک آتا ہے ادھر نہیں آتا، وہ بھی چاول پکاتا ہے وہ بھی چاول پکاتا ہے، گوندلے دے چاول وکتے ہیں تو اس والے نہیں وکتے، کیوں نہیں؟ وہ بھی چٹے چاول ہیں، وہ بھی چٹے چاول ہیں، سبحان اللہ چلو نا، اللہ تعالیٰ اس بولے تو اللہ تعالیٰ باختیار ذات ہے، وہ قسمیں اٹھائے، فرشتوں بڑے فرشتے ہیں، مثنا و ثلاث و رباع، 2 پروں والے، 3 پروں والے، 4 پروں والے، پھر سید الملائکہ کے 600 پر ہیں، یہ قرآنی آیات ہیں۔ اللہ نے قسمیں اٹھائی ان صف بندی بنانے والے فرشتوں کی قسم جو پرے باندھ کر اللہ کے سامنے حضور صفن صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، صفوں میں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی جرت نہیں کرتا اللہ سے بات کرنے کا۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں، توجہ جی۔ فزاجرات زجرا، وہ ڈانٹنے والے ہیں، کس کا؟ زجرن، زجر کا مطلب ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یعنی وہ فرشتے ڈانٹنے والے، کس کو؟ بادلوں کو چلانے والے، وہ ہانکنے والے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹیاں نبھانے والے ہیں، ان فرشتوں کی قسمیں اٹھائیں جو اللہ کی ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت۔ وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اپنی مرضی نہیں کرتے فرشتے،
اپنی مرضی سے بھی انسان کرتے ہیں یا جنات کرتے ہیں، فرشتے اور باقی مخلوق اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے۔ میرا خیال اس بات کو سمجھنے کے لیے میں گزارش کر دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے چند سوالات کیے، مکے کی بات ہے، ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہہ سکے، اللہ نے بھی انشاءاللہ نہیں کہلوایا، کل آ گیا لیکن وہ بندے آگے جواب نہیں آیا، پھر اگلا دن، پھر اگلا دن، پھر اگلا دن، 15 دن گزر گئے۔ 15 دنوں کے بعد جناب جبرائیل تشریف لائے تو وہی لے کر آئے، بلا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے میں کل کام کروں گا جب تک میرے رب کی مشیت نہ ہو، تم کیسے کر سکتے؟ اور یاد رکھو جبرائیل امین سے آپ نے فرمایا جلدی کیوں نہیں آپ لیٹ بڑا ہو گئے، میری تو خواہش تھی آپ جلدی آتے، آپ سے سوال کرتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف سے جواب دیا قرآن بنا کر، ان سے کہو وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تیرے رب کے فرمان حکم کے بغیر نیچے نہیں کرتے، اللہ حکم دیتا ہے تو آتے ہیں، اللہ حکم نہ دے تو ہم آسمان سے نیچے نہیں آیا کرتے۔ تو فرشتے پابند ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ تو اللہ ان فرشتوں کو قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ فالتالیات ذکرہ، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے معنی اللہ کی یاد بھی ہے، ذکر سے معنی اللہ کے حکامات بھی ہیں۔ وہ اللہ کی یاد، ذکر، قرآن کی تلاوت کرنے والے جو ٹیمیں ہیں فرشتوں کی، ان کی بھی قسم۔ یہ ساری قسمیں اٹھا کے مسئلہ کے بیان ہو رہا ہے، ان الہکم لواحد، اور دنیا والوں تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ دنیا والوں لوگوں، یا ایھا الناس ان الہکم واحد، سن رہے ہو؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، ایک ہی حج کی ہے، اس میں جو خطبہ عرفات میں دیا اس میں فرمایا یا ایھا الناس ان الہکم واحد وان نبیکم واحد وان کتابکم واحد وان اباکم واحد، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاحمر علی ابیض۔ فرمایا سنو، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، سفید کو سرخ پر، سرخ کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے الا بتقوی اللہ، جتنا متقی ہوگا اتنا درجہ اسٹیٹس بڑھتا جائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سمجھ آ گئی؟ یہ خطاب کیا، ان الہ معبود صرف ایک ہے۔ اگر جو لوگوں نے بے شمار لوگوں کتنے چلے ہو، کمکول شریف چلے، تسی کسے چلو بڑی امام دے چلے، تسی کسے چلو چنگ چلے، چنگ سیالی کوٹلی، ایک چنگ ٹکرا مارتے پھر چنگ والے لاہور تے لاہور والے ملتان تے متاول والے کسے پاسے مار مار کے ٹکرے ساری زندگی۔ فرمایا معبود کون ہے؟ وہ تو ایک ہے، ادھر کر لینے جاتے ہو، وہ داتا کی نگری بغیر بنڈارا کھانا۔ رب السماوات، فرما کون ہے وہ معبود جو ایک ہے؟ وہ آسمان و زمینوں کا رب ہے، وما بینہما، زمین و آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی وہی رب اور مالک ہے۔ فرمایا وہ رب المشارق، مشرقوں میں بھی رب ہے۔ یہاں خوبصورت بات نشین فرمایا رب المشرق والمغرب، رب المشرقین رب المغربین، رب المشارق والمغرب، یہ تینوں باتیں قرآن مجید کے اندر ہیں۔ مشرق سمت، مغرب سمت، مشرقین دو موسم گرما سرما، اس طرح مغربین، مشارق اور مغارب۔ ہر روز سورج ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے، دوسری جگہ ہوتا ہے، تیسری جگہ سے ہوتا ہے، 360 دن الگ الگ مشرق، الگ الگ مغرب۔ مشرق مغرب کو لفظی درمیان، طلوع ہونے کی جگہ، غروب ہونے کی جگہ، یہ 360 الگ الگ وہ سمتیں جگہ ہیں جہاں یہ فرمایا رب المشارق، اس کا بھی اس نے بنایا۔ انا زینا السماء الدنیا، فرمایا ہم نے بنایا آسمان دنیا کو مزین ستاروں کے ذریعے، کہکشاؤں کے ذریعے، کتب تارے کے ذریعے، پھر ہم نے اس کے اندر زحل مشتری ستارے سارا ہم نے فٹنگ کی ہے اور کمال کر دی ہے دنیا کی، جو آسمان دنیا کو خوبصورت بنا کر یہ سارا نظام کی فٹنگ کس نے کی ہے؟ یہ کون ہے کاریگر؟ فرمایا میں نے وہاں کو لیبر نہیں لگائی،
میں نے فٹنگ کر کے بنا دیا کاریگر کی خلق العظیم دیکھو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تو فرمایا ستاروں کے ذریعے آسمان دنیا کو مزین ہم نے کیا ہے. وحفظا من کل شیطان، ہر سر کا جو شیطان ہے جو متکبر ہے اور باغی قسم کا شیطان، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک کی تشریف آوری سے پہلے آسمان دنیا یہ مدبرات فرشتوں کی اس طرح سے پہلے ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. وہ کلی کر جو سامان ہے وہ وہاں ڈیوٹیاں، وہ کلر کا جو کام کرتے ہیں ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ کل میں چل رہی ہیں. یہ مرنا ہے، اٹھنا ہے، وہاں میزائل جانا ہے، وہاں نے کام کرنا ہے، وہاں ادھر مارنا ہے، وہ سمندری ورک کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ جنات وہاں جا کے باتیں سن کے پھر اپنے یاروں بیلیوں کے کانوں میں خوابوں میں مل گئے. امام علیہ نے فرمایا ایک سچ 99 جھوٹ ملا کر پھر وہ نجومیوں، رملیوں اور اس قسم کے جو کاروباری لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ اپنا کھیل کھیلتے. امام الانبیاء کی آمد کے بعد اللہ نے پابندی لگا دی، کوئی شیطان جا کے آسمان دنیا پہ آسمان دنیا کی باتیں نہیں سن سکتا. جڑا جائے گا چھتروڑ کریں گے. یہ مسئلہ بیان ہوگا. فرمایا لا یسمعون الی الملأ الاعلی، اوپر والی ٹیم جماعت کی بات کو کان نہیں لگا سکتے. وَيُقْذَفُونَ مارے جائیں گے من کل جہاں، ہر سائڈ سے آگ والے شعلے شہاب مبین ان کو لگیں گے. دحوراً ان کو دور کرنے کے لیے، بگانے کے لیے، ہٹانے کے لیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ان کے لیے دائیں ہمیشی کا عذاب بنا دیا شہاب مبین کو ان شیطانوں اور جنات کے لیے. ہاں الا من خطف الخطفہ، کسی نے بات کو چک لی ہے، اس کو بات کان میں پڑ گئی ہے، پھر نیچے والے کو نیچے. آپ نے مثال دی ہے ایک اوپر دوسرا اوپر کان کو بات سنتا ہے، دوسرے کو سناتا ہے، نیچے بلا کے وہ اپنے بیلی کو سناتا ہے، پھر آگے خبریں پھیلاتا ہے. تو اس نے سنیا نہیں سی گل، ابھی فلانے شاہ رہے گا اللہ کی کی ہو گیا تو فلانی جگہ دے کام ہونا، وہ پھر شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں پتہ نہیں گکھڑا نے بزرگوں کی فیصلہ کیتا ہے، انہوں نے فیصلہ کیتا اپنی شلوار لیا جیسے سونگ کے تو انہوں فیصلہ سناؤں گے. پیر بگاڑے نے طوطا رکھا تھی، قسمت کے فیصلے پیروں کے طوطے کرتے ہیں. جس قوم کی قسمت کے فیصلے طوطے کریں، گکھڑے والے پیری فقیری لائن والے کریں، اس قوم کا کیا حال ہوگا. رب کس لیے ہے، قرآن کس لیے ہے، مصطفیٰ کی سیرت کس لیے ہے، تقدیر کس لیے ہے. یہ سارے مسائل ہیں نشین فرمایا. ان تمام کی اصلاح کے لیے فرمایا ہم نے اس کو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، شعلہ سلگتا ہوا پھر اس کے پیچھے لگے گا. ایک یہاں اور ایک اشکال و ابہام ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ جو جنات ہیں وہ سارے آگ کی پیداوار ہیں، آگ سے پیدا ہوئے ہیں، تو آگ کو آگ میں پھیلا دیں، پھینک دیں تو اس کو کیا نقصان ہوگا. اشکال نہیں سمجھ آئی. کوئی آگ جل رہی ہے تو آگ کو آگ میں رکھیں، اس کو کیا نقصان ہوگا. تو اس کی دلیلیں لوگوں نے دی ہیں. مٹی کے ہم پیدا ہوئے ہیں نا، تو مٹی مارو تو پھر پیڑ ہوئے گی، تو پیڑ دکھائی نہیں جانے گی. چیخاں جب جاتے ہاں جی کیا ہو رہے ہو، رو رہے ہو، درد ہوتی ہے، دکھاؤ درد کدھر ہے. درد نظر نہیں آتی، درد ہوتی ہے. اگر وہ درد ہوتی نظر نہیں آتی، رب ہے نظر نہیں آتا. شعلے کو شعلے میں، مٹی کو مٹی کے ساتھ مارو تو اس کو درد ہوگا. اللہ نے فیصلہ کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ایسے شعبے، ایسی وادیاں جہنم میں جو دوسری وادیوں سے پناہ مانگتی ہیں. جہنم کی وادیاں دوسری جہنم کی وادیوں سے پناہ مانگتی ہیں. تو یہ سارا ایمانیات کے ساتھ تعلق ہے. جو بات اللہ کی بات کو سچ مانتا ہے، اللہ کی تعلیمات کو سچ مانتا ہے، اس کے لیے ماننا آسان ہے. فَاسْتَفْتِهِمْ، اس ساری باتیں کر کے فرمایا ان سے پوچھو، سوال کرو. اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تخلیق میں تم زیادہ مضبوط اور سخت ہو. امن خلقنا، جو ہم نے بنائے، پہاڑ بنائے، آسمان بنائے، سمندر بنائے، ندیاں نالے چشمے بنائے، وہ زیادہ سخت مضبوط ہے یا تم زیادہ سخت. انا خلقناہم من طین لازب، چپکی ہوئی مٹی سے ہم نے بنایا جناب آدم کے مرحلے مٹی کے سارے قرآن نے بیان فرمائے. کبھی وہ کالی ہے، کبھی بدبودار ہے، کبھی چپکی ہوئی ہے. اس سارے مرحلوں سے گوند کر اللہ نے اپنے ہاتھ سے جناب آدم کا ڈیزائن بنایا. وخلق منہا زوجہا، پھر اس کی بیوی بنایا. اس کے بعد جوڑے بنائے، جنسی تعلق کو، مرد عورت کے نظام کو بنایا. فرمایا میں نے تو انہیں شکلیں صورتیں بنائی. بل عجبتا، آپ نے تو تعجب کیا ہے، وجہ سے وہ تو مذاق کرتے ہیں. آپ تعجب کرنے کو مذاق کر رہے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب نصیحت کی جاتے ہیں وہ اثر ہی نہیں کرتے. جب ان کو کہا جاتا ہے تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ، آؤ ایک بات کی طرف،
جب کہا جائے آؤ وحی کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، وہی رسول نہیں جو ہم نے ابا دیکھا ہے، دادا دیکھا ہے، پھپھڑ صاحب دیکھے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، پوہا دیکھی ہے، ہم وہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، فرمایا اگرچہ باپ دادے نالائق ہوں، جاہل ہوں، گمراہ ہوں، کچھ نہ کر رکھتے ہوں، ان کی پیروی کرو گے، لگے ہوئے لوگ بڑے بڑے پڑھے لکھے، تو ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، جب وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی، کوئی علامت، کرامت، مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہتے ہیں یہ جادو ہے سارا۔ وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا، فرمایا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ اب آباؤنا، بل ہمارے باپ دادے بھی اٹھائے جائیں گے، جو پہلے مرکب گئے صدیاں پہلے، وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ فرمایا ہاں، ان سے کہو نعم وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، تم اٹھائے جاؤ گے، ذلیل ہو کر، خوار ہو کر، حاضر لین کیے جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فرمایا پریشانی کی بات یہ، ایک چیخ آئے گی، سارے پہلے مر کھپ جائیں گے، پھر دوبارہ آواز آئے گی، سارے زندہ ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ، کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، جب وہ اٹھیں گے، پیدا ہوں گے، منظر دیکھ لیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمٌ، او افسوس ہے، یہ جزا کا دن آ گیا ہے، یہ بدلوں کا دن آ گیا ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ دو ٹوک فیصلوں کا دن آ گیا ہے۔ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ، فرمایا ہاں یہی فیصلے کا دن ہے۔ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے۔ آج میزان قائم ہوگا، ترازو رکھا جائے گا، پہ انعامات دیے جائیں گے، سزائیں دی جائیں گی، فیصلے سنائے جائیں گے۔ یہ سارے کام ہونے والے ہیں جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے۔ ھذا ھو یوم الفصل، یہی وہ فیصلے کا دن ہے۔ اب دیکھ لیں، اللہ سے توفیق کی درخواست ہے، اللہ ہمیں اس ایمان کو مستحکم بنائے جو الوہیت کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ ہمارا الہ ہے، آمین کہہ دے اللہ۔ رسول پاک کی تعلیمات کو اللہ ہم سچا جانیں، جو رہنما و رہنما ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، نبی مکرم جو آپ رہنمائی کرتے ہیں، جو آپ نشاندہی کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، فتویٰ فیصلہ فرماتے ہیں، وہی صراط مستقیم ہے۔ اس کو سمجھنے کے اللہ توفیق دے۔ میری دعا ہے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے، مرحومین کو جنت فردوس دے۔ دنیا کے فتنوں میں جو فتنے اٹھ رہے ہیں، بڑی بڑی جنگیں ہو رہی ہیں، اللہ ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اہل ایمان و اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری غلطیاں معاف فرمائے۔ دنیا کے جو کافر یہود و حنود ڈٹ گئے ہیں اس بات پر کہ اسلام کو، خاص طور پر پاکستان کو نابود کیا جائے، میری دعا ہے اللہ ہمیشہ اس کی سرحدوں کو، اس کی افواج کو، رہنے والوں کو، باسیوں کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کی ہے ہم نے کہ سورۃ الصافات ہے، مکی ہے، نزول کے اعتبار سے اس کی 182 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ والصافات صفا، اللہ فرمانے قسم مجھے ان صف بندی کرنے والے فرشتوں کی جو پرا باندھ کر صفیں بناتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹتے ہیں جس طرح ڈانٹ ڈپٹ کر کے۔ فالتالیات ذکرا، پس قسم ہے ان فرشتوں کی جو تلاوت کرنے والے ہیں، وہ جماعتیں فرشتوں کی ذکر کو، یعنی قرآن کو یا اللہ کی یاد کو۔ ان الہکم، یہ قسم اٹھا کے فرمایا تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض، جو آسمان و زمینوں کا رب ہے۔ وما بینہما، جو ارض و سما کے مابین ہے اس کا رب ہے۔ وہ رب المشارق، اور وہ مشارق کا رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا، بے ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے، بزینت الکواکب، ستاروں کی زینت سے۔ وحفظا من کل شیطان مارد، ہم ان کو محفوظ بنائے ہر سرکش جن سے۔ لا یسمعون، نہیں وہ کان رکھ سکتے، الی الملأ الاعلی، او بڑی اوپر والی جماعت فرشتوں کی۔ ویقذفون، اور وہ مارے جاتے ہیں، من کل جانب، یعنی ان کو قذف کیا جاتا ہے۔ قذف بولتے ہیں دور سے مارنا،
ہر سائڈ سے ان پہ حملے شہاب مبین کے دحوراً بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِبٌ کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ ہاں إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ، جس نے وہاں سے وہ بات کلام وہاں سے اچک لیا، یعنی چھین لی بات کو، چپٹ مار دے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، بس اس کے پیچھے لگتا ہے ایک سلگتا ہوا شہاب شعلہ۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، ساری باتیں کر کے فرمایا ان سے پوچھو، اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کہ تم زیادہ مضبوط اور تخلیق میں، أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، جو ہم نے بنایا آسمان زمین پہاڑ سلسلے، إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، ہم نے جن کو چپکی مٹی سے بنایا، جناب آدم کا اشارہ، بل عجیب تھا، آپ نے تعجب کیا ہے ان کی باتوں پر، اور وَيَسْخَرُونَ، مسخرہ کر رہے ہیں، تمسخر مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لا يذكرون، وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، جب کبھی کوئی نشانی آیت دیکھتے ہیں، يَسْتَسْخِرُونَ، پھر مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا، ساتھ کہتے ہیں، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو جادو ہے، واضح طور پہ کہانیاں ہیں، قصے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ اِذَا مِتْنَا، یہ بھی کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، جب ہم مٹی اور ہڈیاں صرف رہ جائیں گے، إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب آباؤنا، بن کا ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے۔ قل، کہو ہاں، نام، کیوں نہیں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، ذلیل اور رسوا ہو کر اللہ کو حضور پیش ہو گئے، مجبور نہ چاہتے ہوئے بھی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی چیخ ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پھر وہ دیکھتے ہوں گے کھڑے ہو کر۔ وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، یا ویلنا، افسوس ہے، هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ جزا کا دن آیا ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، ہاں یہی فیصلے کا دن ہے۔ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، نہیں مانا کرتے تھے۔ سمجھ لو آج کا وہ دن ہے جس میں یہ سارے منظر آپ کو پڑیں گے۔